اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، کل تمام ہر کوئی یعمل کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ورک کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے طریقے کے مطابق، اپنے ایک انداز سے، فربکم اعلم، اب اللہ بہتر جانتا ہے، تمہارا رب جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ کون جو ہے وہ اعلیٰ ترین کام کر رہا ہے، کس نہج پر، کس لیول کا کام کون بہتر کر رہا ہے، یہ کون جانتا ہے جی؟ فربکم، فرمایا تمہارا رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشائخ علماء اکٹھے ہوتے ہیں محافل میں، اپنے علاقہ جات میں، ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی درس و تدریس کر رہا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ میں نے نہیں کہا، میں نے آیت پڑھی ہے اور 15واں پارہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دوبارہ سن لو، قل، اے پیارے محبوب، اے جان عالم، آپ فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کیا، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور ہاں اب کون کتنا کر رہا ہے جی، کون کتنے فیصد رزلٹ دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، فرمایا فربکم اعلم، اس بات کو تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو افراتفری کا دور ہے، اہل سنت و جماعت کہ وہ آپس میں کیوں گتھم گتھا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں تو کوئی فائدہ ہوگا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ باقی کوئی میری گفتگو میں یہ شامل نہ کرے کہ ادھر بھی جا رہی، ادھر بھی جا رہی، ادھر بھی جا رہی، نہیں۔ ہاں عوام جو ہے ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا میسج ہوگا کہ اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے تو متحد ہو کے رہیں بھائی، یعنی ہر محفل میں عام اور خاص سب کے لیے یہ ایک انتہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھو پیغام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتحاد امت کا پہلا فائدہ ہے جی تائید ربانی۔ کیا جی؟ اگر ہم متحد ہو کے رہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس پر میں صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، یہ ایک پورا چیپٹر ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، علماء توجہ فرما کے اس باتوں کو، ذرا اگر کوئی اچھی بات منہ سے نکلی تو لے لینا، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر کے معذور سمجھنا۔ تائید ربانی، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے کن کو؟ جو متحد ہو کے رہتے ہیں، جو اتحاد کو قائم رکھتے ہیں۔ اتحاد کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ تائید ربانی نصیب ہوتی ہے۔ اس پر ایک حدیث جامع ترمذی کتاب الفتن میں سے اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جس طرح اس کی شان ہے جماعت پر ہوتا ہے۔ یہاں ید سے مراد کیا ہوگا؟ تائید، مدد، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ جماعت کو، اکٹھ کو، متحد رہنے والوں کو شامل حال ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک جو ہے وہ پروان چڑھے اور اونچا جائے تو پھر متحد ہونا پڑے گا۔ یقین کرو جب اتحاد ہو جاتا ہے نا تو پھر 313 بھی ہزار پر غالب آ جاتے ہیں۔ دیکھو میں نے اشارے کر دیے، اس گفتگو کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ تعصب کا خاتمہ۔ تعصب کا خاتمہ، اتحاد کرنے سے جو عصبیت ہے اس کا ٹوٹل خاتمہ ہو جاتا ہے، دشمنی، اندر سے بغض عناد ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف ہے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا کہ کوئی نہ، کہیں پانی پینے پلانے کا جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے کا جھگڑا، 40 سال 120 سال تک جنگیں لگی ہوئی تھی لوگوں میں، کس بات پر؟ تو نے گھوڑے نو پہلے پانی پلایا تھا، تو کیوں پلایا ہے؟ سمجھ آئی؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، اتنی بڑی بڑی جو لڑائیاں جو ہے وہ ہو رہی تھیں، سمجھ آئی؟ وہی لوگ جو جانی دشمن بن جاتے تھے آپس میں، لیکن لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، بھائی بھائی بن گئے کہ کوئی نہ۔ اس پر ایک حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، یہ بنیان ہے تھلے پاؤں رہی نہیں، فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، ایک قد دی طرح ہے۔
فرمایا یشد بعضہ بعضا، دیوار ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ کے اس کی مضبوطی کے اندر کیا کرتی ہے؟ اضافہ کرتی ہے اور اس کو فٹ رکھتی ہے۔ اور یہ بات فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اشارہ بھی فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسے تشبیک بنائی، سمجھے؟ شبہ کا بین اصابع، آپ اس طرح ہاتھوں کو کیا، آپ نے فرمایا ایسے فٹ ہو جاتی ہے دیوار۔ تو یہ ایک آپ نے اشارتاً بھی اور گفتگو فرما کے بتا دیا کہ ایک تو تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے، بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ برپا ہوتی ہے۔ جب ہم متحد ہوں گے جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ جی اب دیکھ لیں، بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں، سعد بن ربی انصاری ہیں۔ سرکار نے دونوں کا ہاتھ پکڑا دیا، فرمایا بھائی بھائی ہو تم۔ تو سعد بن ربی نے پتہ ہے وہاں پہ کیا جملہ بولا؟ بخاری کے لفظ ہیں، اللہ اکبر، آپ نے کہا بھائی عبد الرحمن آدھا مال تیرا آدھا میرا، یعنی جو میرا مال ہے نا، تم مہاجر ہو وہاں سے آئے ہو، آدھا مال تیرا ہو گیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا میری دو بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، دیکھ سکتے ہو، جو تمہیں پسند آئے ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لو، اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ جب متحد اتحاد ہوتا ہے نا، پھر تعصب کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جذبہ ایثار بھی اندر بڑھتا ہے۔ قربانی دینے کا ایثار کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی لوگ قربانی کر دیتے، قربانی سے ایک بڑا اوپر معنی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دینا، اصل یہ اس کا معنی ہے ایثار کا۔ ہاں اس کو پھر قربانی میں ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن لفظ قربانی چونکہ ہمیں بولنے سے اچانک بیل آ جاتا ہے ذہن میں، چھری بھی آ جاتی ہے، سمجھ آئی؟ قربانی کے لفظ، اللہ اکبر۔ تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا نا بھائی، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں بھی برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ تیری بیویوں میں بھی برکت ڈالے، مجھے بس بازار کا رستہ بتا دے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دلوں کو بدل کے رکھ دیا، انہوں نے اتنا اتحاد قائم ہو گیا، مواخات مدینہ ہمارے سامنے۔ کتنے ہو گئے جی فائدے؟ خود ترے ہو گئے نا، بڑی گل ہے۔ چوتھا فائدہ، روب اور دبدبہ قائم رہتا ہے۔ کیا جی؟ جب متحد ہوں گے روب اور دبدبہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا قائم رہے گا۔ آپ نے سکولوں میں کہانیاں پڑھی کوئی نہیں؟ یونین اسٹرینتھ، اتحاد ایک خود کیا ہے؟ طاقت ہے۔ کسان کی کہانی آپ نے پڑھی تھی بچوں والی، جناب اس نے لکڑیاں توڑو ایسے کر کے، توڑو تو ایسے کر کے، ذہن میں آ گیا۔ اسی طرح بیلوں کی کہانی بھی بچوں نے، نوجوانوں نے، ہم چھوٹے تھے سب نے پڑھی ہے کہ دو اکٹھے جب رہتے تھے، شیر پہ بھی بھاری تھے، لیکن جب آپس میں پھٹ پڑ گئی تو پھر کیا ہو گئے؟ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ 10واں پارہ نبی پاک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو، فرقے نہ بناؤ اور بناتے جاؤ، جناب اے ہن بریلویاں دے بھی اگو اتنے بن گئے جی، اتنے بن گئے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، فتفشلوا، اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ ناپ لو جی، اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتفشلوا، کم ہمت ہو جاؤ گے، ہمت تمہاری ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال کرجل واحد، ایک شخص کی طرح ہے، تمام مسلمانوں کی مثال ایک شخص کی طرح ہے۔ فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، فرمایا اگر اس آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فرمایا اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ چھٹا یا ایک فائدہ اتحاد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی مسند احمد کے حوالے سے یا پہلی جلد میں ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان الشیطان ذئب الانسان، ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان جو ہے یہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جس طرح بکریوں کے ریوڑ کے لیے ان کا دشمن بھیڑیا ہوتا ہے نا، بکریوں کو اٹھا لیتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان، اسی طرح انسان کے لیے شیطان جو ہے نا ایک بھیڑیے کی مانند ہے۔ فرمایا جس طرح بھیڑیا یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناخیۃ، فرمایا جس طرح بھیڑیا 3 قسم کی بکریوں کو اچک لیتا ہے نا، پکڑ لیتا ہے، الشاذۃ شاذہ کو، والقاسیۃ قاسیہ کو، والناخیۃ ناخیہ کی ڈیفینیشن میں کرتا ہوں۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والشعاب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفرقہ بازی سے بچو، جماعت اور سواد اعظم جماعت عامہ کو لازم پکڑو، علیکم بمعنی الزم۔ اچھا، اب 3 قسم کی بکریاں ہیں جن کو بھیڑیا پڑتا ہے، یہ ایک مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھایا مسئلہ۔ اب میں اس مثال کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اس مثال کو ہم اپنے پر فٹ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک میں کتنے فرقے آگے بن چکے ہیں۔ ہاتھ تھولا رکھنا نہیں چاہیے کہ نہیں، اتحاد قائم کرنا ہوگا کہ نہیں، کتنے فائدے ہیں، بندے کو پتہ چل جائے نا کہ اس کام میں میرا ایک فائدہ ہے، یقین کرو وہ کر گزرتا ہے، یار فائدے دی گل ہے، تو میں تو کوئی ڈھیر سارے فائدے گنائی بیٹھا، تو علماء جان دے نے ڈھیر سارے فائدے نے۔ شاذہ اس بکری کو کہتے ہیں، فرمایا ہی النافرہ التی لم تونس من اخواتها، فرمایا شاذہ وہ بکری ہوتی ہے جو اپنی ہم جنسوں سے یعنی دوسری بکریوں سے کیا ہوتی ہے جی، متنفر ہوتی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے۔ حالانکہ وہ بھی بکریاں ہوندیاں نے، ہوندی اے بھی بکری ہے، لیکن کی یہ انہاں نال نفرت کر دی ہے، انہاں نال ذرا وکھری وکھری ٹر دی ہے۔ اچھا، حالانکہ ان کے ساتھ چرتی بھی نہیں، چگدی بھی وکھری جا کے پئی ہوندی۔ سچی دسو جے تو بھیڑیا آئے گا پکڑی جائے گی کہ کوئی نہ جی، سائڈ تو جو ودی ہے لے کر لے نفرت، تو نفرت کر لے تینوں بھیڑیا پکڑ لوے گا۔ دوسری قسم قاسیہ، فرمایا قاسیہ ہی التی قصدت البعد عنہن، جو اپنی ہم جنسوں سے ذرا دور رہتی ہے، نفرت نہیں ہوتی اس کو نفرت۔ پہلی قسم ہے بکریوں کی جس کو اپنی ہم جنس بکریوں سے کیا ہے جی، نفرت ہے، نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ نہیں چلتی، نہ ان کے ساتھ چرتی ہے، دور دور رہتی ہے۔ اور دوسری جو بکری القاسیہ، فرمایا وہ بکری جو دور دور رہتی ہے، لأجل المرعى، چرنے کے لیے، چگن واسطے، علیحدہ علیحدہ ٹر دیے، لا للتنفر، نفرت اس کو نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک دوسری قسم آ گئی، پہلی تو تھی نفرت والی، نفرت کی وجہ سے دور دور رہتی ہے، دوسری ہے نفرت نہیں ہے، ویسے اس کو چرنے کا شوق ہے، وکھرا چگن دا شوق ہے۔ علماء ذرا دیکھتے جائیں، یہ ہم بکریاں ہم علماء ہیں، ہن نظر نہ سوچنا جانا بس کس پاسے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الناخیہ، فرمایا وہ بکری جو نفرت بھی نہیں کرتی، جو نفرت بھی اپنے ہم جنسوں سے نفرت نہیں کرتی، اور دوسرا چرنے کے لیے بھی دور دور نہیں رہتی، صرف ریوڑ کے کنارے کنارے پہ چلتی ہے، سائڈ سائڈ تے ہو کے نا، دوجیاں نال کھڑون تے دل نہیں کرتا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے لیکن کونے پہ، ناحیہ کونے کو کہتے ہیں، ایک کونے میں چلتی ہے۔ تو بتاؤ اگر ایک بکری نفرت کرتی ہے اور دور چرتی ہے، پکڑی جائے گی کہ کوئی نہ؟ بھیڑیا آئے گا اس کو پکڑ لے گا کہ کوئی نہ؟ اسی طرح وہ بکری جو نفرت تو نہیں کرتی تھی لیکن چرنے کے لیے دور نکل گئی، بھیڑیا اس کو پکڑ لے گا کہ کوئی نہیں؟ سچی بتانا۔ اور تیسری نفرت بھی نہیں کرتی، دور بھی نہیں چرتی، لیکن اجڑ دے نالوں تھوڑا تھوڑا نا این سائڈ تے کنی کنی تے رہندی ہے، تے پہلے کنی والی پھڑی جاندی کہ نہیں؟ تو یہ 3 قسم کی بکریوں کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔
تو یاد رکھو، کوئی بہروی ہے، کوئی سیالوی ہے، کوئی جلالی ہے، کوئی عرفانی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ساری بکریاں اگر صحیح ایک جڑ میں چلیں، اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک صحیح کر کے جناب یہ ریوڑ جو ہے اس کے ساتھ بالکل نہ شازہ بنے، نہ کاسیہ بنے، نہ ناہیہ بنے، بلکہ اجڑ کے ساتھ صحیح گروپ کی شکل میں جمع ہو کر چلیں، تو بھیڑیے کی جرت نہیں کہ جناب وہ پنگا کر جائے۔ اس لیے ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر اتحاد امت ہوتا ہے، علماء آپس میں اتحاد کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کی جو نظریات ہیں متفق علیہ ان پہ سارے لوگ اکٹھ کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، تو شیطان کے چالوں سے بھی وہ کیا ہو جائیں گے جی؟ بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک فائدہ ہے، یہ ایک بڑا عظیم فائدہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ایک بڑا عظیم فائدہ ہے سوچنے والے بندے کے لیے۔ تو میں نے یہ گفتگو کی، بس اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اتحاد امت کے میں نے فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ تائید ربانی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب تعصب کا خاتمہ ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد جذبہ اثار پیدا ہوتا ہے، روب دبدبہ قائم رہتا ہے، اور اس کے بعد آخر پہ میں نے کہا شیطان سے بھی بندہ کیا رہتا ہے جی؟ محفوظ رہتا ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ